ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا کہ مجھ سے ایک صحابی نے آپ کی طرف سے یہ احادیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی شانہ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیے ہوں اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے. فائدہ: یہ مضمون بھی کہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظوں کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے. اور جو حضرات اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہ کا ظاہر ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر کہ نماز سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ پر جرأت کرنی نہیں چاہیے. اس لیے کہ ہم لوگوں کی نماز اور عبادت جیسی ہوتی ہیں، ان کو اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف اور کرم سے قبول فرما لے تو ان کا لطف و احسان و انعام ہے، ورنہ ہماری عبادتوں کی حقیقت ہمیں خوب معلوم ہے. اگرچہ نماز کا یہ اثر ضروری ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر ہماری نماز بھی اس قابل ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے گناہ کرنا کہ میرا مالک کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، انتہائی بے کرتی ہے. اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اپنے ان بیٹوں سے جو فلاں کام کرے درگزر کرتا ہو تو وہ نالائق بیٹا اس وجہ سے کہ باپ نے درگزر کرنے کو کہہ دیا جان جان کر اس کی نافرمانی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.